السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ ادب عربی، ہسٹری آف عربک لٹریچر، ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ، پرچے سوم مانو۔ اس کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں فرسٹ بلاک ہے عصر جاہلی، جس میں پہلا یونٹ ہے جزیرہ نمائے عرب کا جغرافیائی، سامی اقوام اور زبانیں، جس کو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم دوسرا یونٹ عربی زبان کا ارتقاء دور جاہلی میں عربوں کے سیاسی و سماجی حالات۔ اس یونٹ میں ہم دیکھ لیں گے تمہید، مقصد تمہید دور جاہلی میں عربوں کے حالات، سماجی حالات، دینی حالات، اقتصادی حالات، سیاسی حالات، اسی طریقے سے جزیرہ عرب کی ریاستیں، علمی حالات، عربی زبان کا ارتقاء، عربی زبان کا خاندان، قدیم لہجات اور شمالی اور جنوبی لہجہ یا عدنانی اور قحطانی لہجہ، اسی طریقے سے قرآن کریم کا نزول، زبان اور لہجہ، تعریف اور فرق، عربی رسم الخط وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم اس یونٹ میں دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے اب ہم اس یونٹ کے پڑھنے کا مقصد دیکھ لیں گے۔ اس یونٹ کے پڑھنے کے بعد ہم جان لیں گے کہ دور جاہلی میں عربوں کے سماجی، سیاسی، اقتصادی اور علمی حالات کیا تھے، اس سے واقف ہوں گے۔ دوسری چیز، عربی زبان کے نشو و نما اور ترقی کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تیسری چیز، عربی زبان کے مختلف لہجات اور فصیح عربی کے فرق کو سمجھیں گے۔ چوتھی چیز، قرآن کے عربی زبان پر اثرات کو بھی سمجھیں گے۔ اور پانچویں چیز، عربی خط کے نشو و نما اور اس کی موجودہ شکل سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اب ہے تمہید۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ شرف امتیاز شاید دو چیزوں میں مضمر ہے: قوت عقل و فہم اور قوت گویائی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا کیا ہے، وہ شرف دو چیزوں میں مضمر ہے۔ شرفی امتیاز دو چیزوں کی وجہ سے: قوت عقل و فہم اور قوت گویائی۔ دنیا کے دوسرے جانداروں میں بھی عقل و فہم پائی جاتی ہے۔ لیکن انسان ان سے اس معنی میں منفرد و ممتاز ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ کر اس کا تجزیہ کر سکتا ہے اور پھر اسے کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تجزیہ کر سکتا ہے انسان اور فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ عقل و فہم دوسرے جانداروں میں بھی ہے۔ اس کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی بات اور ما فی الضمیر کی ادائیگی اپنی زبان سے کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ دل کی بات اور ما فی الضمیر کی ادائیگی اپنی زبان سے کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری ساری مخلوقات جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے، وہ سب اس صفت سے یا تو مکمل طور سے عاری ہے یا ان میں یہ ناقص شکل میں پائی جاتی ہے۔ انسان نے اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد کس زبان میں بولنا شروع کیا، یہ بالکل مجہول اور نامعلوم ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اندازہ، قیاس یا اعتقاد و ایمان کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کے احوال پردہ خفا میں ہیں۔ اولاد نوح کے دنیا میں پھیلنے اور پھولنے اور پھر مختلف زبانوں کے وجود میں آنے کی تاریخ ملتی ہے، یا یوں کہے کہ ماہرین زبان نے ایسا ہی مان لیا ہے۔ بہرحال اولاد نوح علیہ السلام میں سام بن نوح
نے جزیرہ عرب کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ سامی اقوام کا گہوارہ بنا اور ان کی زبان سامی زبان کہلائی۔ عربی زبان بھی سامی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا وطن جزیرہ عرب رہا۔ یہی بچپن سے جوانی کا سفر طے کیا۔ زمانے کے مختلف انقلابات دیکھے، جس سے عربی لہجے بولی سے فصیح عربی زبان بن گئی۔ یہ تاریخ کے کسی دور میں پسماندہ زبان نہیں رہی۔ اس کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں پڑھیں گے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ زبان جس خطے میں پیدا ہوئی اور بام عروج پر پہنچی، وہاں کا جغرافیہ کیا تھا، اس کے سماجی، سیاسی، اقتصادی اور علمی حالات کیا تھے۔ اس کی مدد سے ہم اس زبان کی اصل، اس کی اہمیت اور اس کے مقام کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس زبان کے کلمات، تعبیرات اور دیگر چیزوں کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اس لیے پہلے ہم جزیرہ عرب کے عمومی احوال جاننے کی کوشش کریں گے، پھر عربی زبان کی نشو و نما کا مطالعہ کریں گے۔ جزیرہ نمائے عرب کی سماجی حالات۔ عرب اقوام۔ عرب قوم کا تعلق سامی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ سامی اقوام کا مسکن جزیرہ عرب تھا۔ اس بات کو شوقی ضیف نے مدلل انداز میں لکھا ہے۔ فلپ ہتی نے مختلف دلائل اور شواہد سے یہ ثابت کیا ہے۔ فلپ ہتی نے مختلف دلائل اور شواہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ سامی اقوام کا اصل وطن جزیرہ عرب تھا۔ قدیم عرب مورخین نے جزیرہ عرب کی اقوام کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: عرب بعیدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ 3 اقوام۔ عرب بعیدہ، اس سے مراد وہ عرب اقوام ہیں جن کا وجود مٹ چکا ہے۔ یہ سام بن نوح کے 2 بیٹوں لو اور ارم کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ 2 بیٹوں لو اور ارم کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ ان اقوام میں تسم، جدیس، عاد اور سمود وغیرہ ہے، جن کا تذکرہ قرآن و حدیث، جاہلی شاعری اور بائبل وغیرہ میں ملتا ہے۔ عاد و سمود کے عروج و زوال کا قرآن میں جا بجا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر پھیلی سماجی برائیوں اور ان کی تباہی پر خاص روشنی ڈالی گئی ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ سورہ حاقہ آیت 5-6۔ یعنی جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے تو وہ ایک عذاب میں ہلاک کر دیے گئے، اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کر دیے گئے۔ دوسری قوم ہے عرب عاربہ۔ یہ وہ عرب اقوام ہیں جن کی اصل زبان عربی تھی اور ان کا مسکن یمن تھا۔ یہ عرب بعیدہ کے باقی ماندہ لوگ بتائے جاتے ہیں۔ عرب بعیدہ کے باقی ماندہ لوگ بتائے جاتے ہیں۔ عرب عاربہ کو یعرب بن قحطان کی طرف نسبت کر کے قحطانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعرب بن قحطان۔ اوس و خزرج اور گسانسہ بھی عرب عاربہ میں سے ہے۔ یمن کی مشہور ریاستیں سبا و حمیر کا انتساب بھی انہی اقوام کی طرف ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: تعلمتم من منطق الشیخ یعرب ابینا فصرتم
معربین ذو نفر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے دادا یعرب ہمارے دادا یعرب سے زبان سیکھی اور پھر عرب قوم ہو گئے۔ حسن زیاد۔ تیسری قوم ہے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ یہ وہ عرب اقوام ہیں جو اصلاً عرب نہ تھی بلکہ باہر سے جزیرہ عرب میں آباد ہو گئی اور عربی زبان سیکھ لیا تھا۔ ان کو عدنان کی طرف نسبت کی وجہ سے عدنانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو اسماعیل کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، جو 19ویں صدی قبل مسیح میں حجاز میں آ کر آباد ہو گئے۔ ربیعہ، مدر، انمار، قریش، ایاد وغیرہ قبائل عرب مستعربہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ربیعہ، مدر، انمار، قریش، ایاد وغیرہ یہ جو قبائل ہے یہ عرب مستعربہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب 19ویں صدی قبل مسیح میں یہ حجاز میں آئے۔ اب سماجی حالات۔ عرب عاربہ اور مستعربہ کی اولاد خوب پھلی پھولی اور جزیرہ عرب کے مختلف حصوں کو آباد کیا۔ یہ قبائلی زندگی گزارتے قبیلہ ہی ان کا محور اور مرکز تھا۔ وہ کسی بھی نظام حکومت اور بادشاہت سے نا آشنا تھے۔ قبیلے کے لیے جینا اور قبیلے کے لیے مرنا ان کا شعار تھا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ان کی طبیعت میں آزادی اور خودداری کوٹ کر بھری تھی۔ آزادی اور خودداری، امانت داری اور وفاشاری ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ عہد شکنی اور بزدلی کو سخت معیوب سمجھتے تھے۔ فیاضی اور مہمان نوازی ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ قبیلے کا اپنا نظام ہوتا، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا جو تجربہ کار، بہادری، فیاضی اور دیگر کاموں میں سب سے آگے رہتا۔ اس کے ایک اشارے پر قبیلے کا ہر فرد جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ قبیلے کا کوئی فرد اگر کسی کو امان دے دے خواہ وہ دشمن ہی ہو تو قبیلے کا ہر فرد اس امان کی پاسداری کرتا۔ اگر قبیلے کی کسی فرد کا کوئی عزیز دشمن کے ہاتھوں مارا جائے اور وہ انتقام کا مطالبہ کرے تو انتقام لینا پورے قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ عربوں کی ایک بہت اچھی خصوصیت سخاوت و مہمان نوازی اور بخل کو انتہائی معیوب سمجھتے تھے۔ جو بھی ان کا مہمان بنتا چاہے وہ اجنبی یا دشمن قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی مہمان نوازی کرتے۔ قحط سالی اور سردی کے موسم میں ان کی فیاضی اور مہمان نوازی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ وہ ٹیلہ پر آگ جلاتے تاکہ مہمان اس کو دور سے دیکھ کر ان کے پاس آ جائے۔ وہ شراب پیتے اور جوا کھیلتے اور اس وقت خوب فیاضی کرتے۔ قبائلی عصبیت ان کی رگ رگ میں سرایت کی ہوئی تھی۔
اسی وجہ سے ان میں آئے دن آپس میں جنگ ہوا کرتی، بلکہ وہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتے۔ چھوٹی اور معمولی باتوں پر جنگ شروع ہو جاتی تو سال ہر سال جاری رہتی۔ خون کے بدلے خون کا زیادہ رواج تھا اور خون بہا لینے کو معیوب سمجھتے تھے۔ بستر پر مرنے کے بجائے جنگ میں مرنا افضل سمجھتے تھے۔ حرام مہینوں میں جنگ بندی کر دی جاتی اور ہر قبیلے اس کی سختی سے پابندی کرتا۔ عربوں کی دو جنگیں حرب بسوس اور حرب داہس و گبرا بہت مشہور ہے۔ عربوں کی دو جنگیں حرب بسوس اور حرب داہس و گبرا بہت مشہور ہے۔ یہ قبائل بسا اوقات جنگ سے تنگ آ کر آپس میں صلح بھی کر لیتے۔ کچھ قبائل آپس میں معاہدہ کر لیتے کہ وہ ایک دوسرے کا جنگ اور امن میں ساتھ دیں گے۔ ایسے قبائل متحالف قبائل کہلاتے۔ کچھ قبائل آپس میں معاہدہ کر لیتے کہ وہ ایک دوسرے کا جنگ اور امن میں ساتھ دیں گے۔ ایسے قبائل کو متحالف قبائل کہلاتے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تو دے سکتے تھے لیکن اپنے عہد و پیمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد قبیلہ اگر قبیلے کی پاسداری نہیں کرتا اور دوسروں سے جنگ کر بیٹھتا تو اسے کھلی نکالا ہوا قرار دے دیتے، پھر نہ اس کی حمایت کرتے اور نہ ہی اگر اسے کوئی قتل کر دیتا تو اس کے خون بہا کا دعویٰ کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آزادی حاصل کر لیتا تو پھر کسی نہ کسی قبیلے سے جڑ جاتا اور زیادہ تر اسی قبیلے سے جڑ جاتا جس نے اسے آزاد کیا۔ اس تعلق کو ولا اور اس کو مولا کہا جاتا ہے۔ ولا قبائلی سماج میں عربوں میں شعراء اور خطبہ کی بہت اہمیت حاصل تھی۔ شاعر اپنے قبیلے کا ترجمان ہوتا اور اپنے قبیلے کے کارناموں پر فخر کرتا اور اپنے دشمنوں کی ہجو کرتا اور اپنے مقتولین کا مرثیہ کہتا اور جنگوں میں جوش دلاتا۔ خطیب بھی مختلف مناسبت سے تقریریں کرتا جس میں فخر و مباحت، جاں فروشی و بہادری اور حکمت و موعظت کی باتیں ہوتی۔ قبیلے میں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ بت پرستی عرب سماج میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے بد اعتقادیاں بھی سماج میں پھیل گئی تھی۔ اس پر آگے کی صفحات میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ شادی بیاہ میں کوئی قانون و قاعدہ نہ تھا، جس قدر عورتوں سے چاہتے شادی کرتے۔ باپ کے مرنے پر اس کی بیویوں سے کبھی اس کے لڑکے بھی شادی کر لیتے۔ جنگ میں جس قدر مرد اور عورتیں پکڑی جاتی وہ یا تو فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتی یا مردوں کو غلام بنا لیا جاتا اور عورتوں کو باندیاں ان سے تمتع اپنا حق سمجھتے۔ البتہ ان سے ہونے والی اولاد کو اپنی طرف منسوب کرنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔
دو سگی بہنوں سے بھی شادی کا رواج تھا۔ مرد بھی کسی عورت کو شادی کا پیغام دے سکتا تھا اور کوئی عورت بھی کسی مرد کو۔ عورت، اس سماج میں عورت کا مقام اور عورت کی حیثیت کیا تھی؟ جاہلی سماج میں عورت کو مرد کے مساوی حقوق حاصل تھے۔ وہ اپنی پسند سے کسی سے شادی کر سکتی، کوئی تجارت کر سکتی۔ وہ مرد کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر میدان میں کام کرتی تھی، جنگوں میں ساتھ ہوتی اور بوقت ضرورت تلوار بھی اٹھاتی۔ مرد کی طرح ہی وہ بھی کسی پریشان حال کو پناہ امان دے سکتی تھی۔ علم و فن کے میدان میں بھی وہ سب کے ساتھ ہوتی۔ خنسا جیسے شاعرہ دور جاہلی کی ہی پیداوار تھی۔ آزاد بڑے گھرانے کی عورتوں کی خدمت گار بھی ہوتی تھی۔ باندیاں ان کے گھر اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے بعد غلام اور لونڈیاں۔ عرب معاشرے میں بہت سی لونڈیاں اور باندیاں بھی تھیں۔ یہ یا تو وہ افریقہ وغیرہ سے خرید کر، بہت سی لونڈیاں اور لونڈیاں بھی عرب معاشرے میں بہت سی باندیاں اور لونڈیاں تھیں، یا تو وہ افریقہ وغیرہ سے خرید کر لائی جاتی اور پھر عرب کے بازاروں میں بیچی جاتی تھی، یا جنگوں میں پکڑ کر لائی جاتی۔ ان کا سماج میں کوئی مقام نہ تھا۔ اپنے آقا کی خدمت کرنا بس۔ بعض لوگ لونڈیوں اور غلاموں کی تجارت کرتے، کچھ لوگ ان سے گانا بجانے کا کام بھی لیتے اور بسا اوقات یہ معاملہ فحاشی تک پہنچ جاتا۔ باندیوں کی طرح غلام بھی عرب معاشرے کا ایک اہم جز تھے۔ یہ بھی یا تو خرید کر لائے جاتے یا جنگوں میں پکڑے جاتے۔ ان کو غلام بنا لیا جاتا، ان سے ہر طرح کا کام لیا جاتا، گھر تجارت، غلہ بانی اور بسا اوقات جنگوں وغیرہ میں بھی۔ ان میں سے کوئی اگر اپنے مالک کو خوش کر لے یا پیسہ دے دے تو اسے وہ آزاد بھی کر دیتے۔ غلاموں کی بھی تجارت ہوتی تھی۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاہلی دور میں عرب قبائلی زندگی گزارتے تھے، اور عرب کی صحرائی زندگی کی خصوصیات جیسے حریت پسندی، حق گوئی، وفاشاری، سخاوت اور مہمان نوازی ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ قبائلی عصبیت، جنگ و جدال بھی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ ان کا کوئی مذہب نہ تھا، بلکہ اس وقت کے سارے ہی مذاہب عربوں میں پائے جاتے تھے۔ البتہ بت پرستی کا ان پر غلبہ تھا۔ اس کے بعد ان کے دینی حالات کیسے تھے؟ دینی حالات: اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ایک اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ لوگ دین ابراہیمی پر چلتے رہے، وقت گزرتا رہا، بالآخر لوگ اصل دین کو دھیرے دھیرے بھولتے گئے۔ بت پرستی در آئی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ خانہ کعبہ میں ہی سینکڑوں بت رکھ دیے گئے۔ ان میں سب سے ممتاز بت
سب سے ممتاز بت لات، منات، عزا، یگوس، یعوق، نصر، ود اور سوا تھے۔ ان میں سب سے پرانا بت منات تھا۔ یہ بت مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ نصب کیا ہوا تھا۔ یہاں آ کر سارے عرب کے لوگ اس کی عبادت کرتے اور قربانی کے جانور ذبح کرتے۔ قبیلہ اوس و خزرج کا یہ محبوب بت تھا۔ منات قبیلہ اوس و خزرج کا محبوب بت تھا۔ پورے عرب کے لوگ یہاں آ کر اس کی عبادت اور قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر نصب تھا۔ اسی طرح لات قبیلہ ثقیف کا محترم بت تھا۔ منات اوس و خزرج کا محبوب بت تھا اور بنو ثقیف قبیلہ ثقیف کا لات تھا، جس کا طائف میں انہوں نے مندر بنا رکھا تھا۔ یہ جو لات تھا یہ کہاں پہ تھا؟ طائف میں۔ اور یہ کن کا عزیز اور محبوب بت تھا؟ یہ قبیلہ ثقیف کا، بنو ثقیف یا قبیلہ ثقیف کا۔ عربوں میں ان بتوں کے نام پر نام رکھنے کا بھی رواج تھا۔ عربوں میں ان بتوں کے نام پر نام رکھنے کا رواج تھا۔ چنانچہ عبد مناف، زید منات، زید اللات اور تیم اللات کے نام عام طور سے عربوں میں پائے جاتے تھے۔ عبد مناف یعنی مناف کا بندہ، زید منات، زید اللات اور تیم اللات تو ان کے ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ عزا قریش کا محبوب ترین بت تھا۔ عزا کن کا بت تھا؟ لات، منات اور عزا۔ لات قبیلہ ثقیف کا تھا، یہ طائف میں تھا۔ عزا قریش کا تھا اور منات قبیلہ اوس و خزرج کا محبوب بت تھا۔ جو اوس و خزرج کا جو بت تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ لات قبیلہ ثقیف کا محترم بت تھا جو طائف میں، جس کا مندر انہوں نے طائف میں بنایا تھا۔ اور عزا قریش کا محبوب ترین بت تھا۔ اس کے علاوہ قریش نے خانہ کعبہ میں بھی کئی بت رکھے تھے۔ ان میں سب سے بڑا بت جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھا تھا وہ تھا ہبل، جو انسانی شکل کا عقیق ہیرے کا بنا ہوا تھا۔ یہ جو ہبل بت تھا یہ انسانی شکل کا ہیرے سے بنا ہوا بت تھا۔ یہ سب سے بڑا بت تھا اور کعبہ میں موجود تھا۔ عربوں میں کچھ لوگ چاند اور سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض سورج کی عبادت کرتے تھے اور ان کے نام پر عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ نام رکھتے تھے۔ اسی طرح سے بعض قبائل چاند کی پرستش کرتے تھے۔ قبیلہ لخم، خزاعہ اور قریش اشعری ستارہ کو اپنا معبود مانتے تھے۔ بعض قبائل چاند کی پرستش کرتے تھے اور قبیلہ لخم، خزاعہ اور قریش اشعری ستارے کو اپنا معبود مانتے تھے۔ بعض لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بعض قبائل جنوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ کچھ جنوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ
ستاروں کی پرستش کرتے تھے. اشعری نام کے ستارے کو قبیلہ لکھم خزاع اور قریش مانتے تھے. اور اسی طریقے سے کچھ قبائل چاند کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ سورج کی اور اسی وجہ سے اپنا نام عبد الشمس وغیرہ رکھا کرتے تھے. عربوں کی زندگی پر ان بتوں کا اثر اور ان کی کار فرمائی بہت نمایاں تھی. یہ لوگ ان سے برکت حاصل کرتے، مدد مانگتے، ان پر چڑھاوا چڑھاتے، پھال نکالتے، سفر میں جاتے وقت اور واپس آ کر ان کو چھوتے اپنے جسم پر ملتے. غرض کہ بت پرستی اور اس کے اثرات عربوں کی زندگی اور معاشرت میں بری طرح سرایت کر چکے تھے. دین ابراہیمی، جس کا وہ اپنے آپ کو پیروکار بتاتے تھے، ایک بولی بصری کہانی بن گیا تھا. اسی طریقے سے وہاں عرب میں یہودیت بھی پائی جاتی تھی. یہودیت بت پرستی کے بعد عرب کا دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا. 5ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں 5ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں بہت سے یہودی قبائل نے جزیرہ عرب کا رخ کیا اور مختلف مقامات پر آباد ہو گئے، خاص طور سے یثرب یعنی مدینہ، فدق اور خیبر وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہودیت بھی جزیرہ عرب میں پھیل گئی. دھیرے دھیرے وہ تجارت و زراعت میں آگے بڑھے اور عربوں میں سے سب سے مالدار ہو گئے. یہ سود پر اپنا پیسہ لوگوں کو دیتے. یہ یہودی سود پر اپنا پیسہ لوگوں کو دیتے. چنانچہ عربوں میں سودی کاروبار انہی کے ذریعے پھیلا. پھر اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ لکھنے پڑھنے میں بھی سبقت رکھتے تھے. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر عرب میں عیسائیت تھی. تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت عرب میں داخل ہوئی. تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں اس وقت تک عیسائیت میں خرافات اور بدعات رواج پا چکی تھی. عیسائی اور رومی سلطنت کے عربوں سے قریب ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے. عیسائی اور رومی سلطنت کے عربوں سے قریب ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے. جزیرہ عرب کے شمال، مغرب و مشرق میں روم سے عیسائی مبلغین کے وفود کثرت سے آنے لگے. عیسائی بادشاہ ان کی خوب مدد اور حوصلہ افزائی کرتے. وہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے. حبشیوں کے درمیان اس مذہب کو بڑی مقبولیت ملی. ابرہہ کی قیادت میں یہ مذہب خوب پھلا پھولا. اس نے جگہ جگہ کنیسہ بنوائے اور یمن میں نجران عیسائیت کا گڑھ بن گیا. شمالی عرب میں بھی یہ مذہب رواج پایا. قبیلہ عاملہ، جذام، کلب اور قزاع کے لوگوں نے اس کو اپنایا. قبیلہ عاملہ، جذام، کلب اور قزاع کے لوگوں نے اس مذہب کو اپنایا. عراق میں قبیلہ تغلب، ایاد اور بکر میں لوگوں نے عیسائیت اختیار کر لی.
ہیرا میں عرب کے مختلف قبائل جن کو العباد کہتے تھے مذہب عیسائی کے پیروکار بن گئے۔ حجاز خاص طور سے مکہ میں جو غلام تھے وہ زیادہ تر عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ مذکورہ بالا گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب میں عیسائیت کے ماننے والوں کی ایک اچھی تعداد پائی جاتی تھی۔ ایک اہم بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا نصرانیت، مسیحیت اور عیسائیت میں کوئی فرق ہے؟ کیا یہ تینوں ایک چیز کے تین مختلف نام ہیں یا یہ الگ الگ ہے؟ نصرانی وہ فرقہ ہے جو یہود سے نکلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ایک انسان تھے، اللہ کے نبی تھے اور ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ ایک دوسرے شخص کو چڑھایا گیا اور ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان اعتقادات کے مجموعے کا نام نصرانیت اور ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہتے ہیں۔ اس فرقہ کو مسیحی اپنے میں شامل نہیں کرتے۔ مسیحیت کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور نبی تھے اور ان کو پھانسی دی گئی، پھر قبر سے 3 دن بعد اٹھے اور اللہ کے پاس چلے گئے اور قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دنیا کو امن و سلامتی سے بھر دیں گے۔ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے تو یہ اردو زبان میں مسیحیت کا مترادف ہے۔ موجودہ دور میں عام بول چال میں نصرانیت، مسیحیت اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ ان تینوں سے مراد وہ دین سمجھا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے پیروکاروں کو نصرانی، مسیحی اور عیسائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مجوسیت۔ ایران اور عرب کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ایرانی ایک عظیم سلطنت کے مالک تھے۔ ایرانی تہذیب و تمدن ایک زمانے میں بہت مشہور تھی۔ عرب ان کے ہمسائے تھے، اس لیے عربوں پر ان کے اثرات پڑنا ایک فطری بات ہے۔ مجوسی عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے آتش پرست۔ مجوسیت کا بانی زرتشترا تھا جو بلخ میں 2000 سال قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زندگی وہی گزاری، کہتے ہیں کہ کافی دنوں ریاضت و عبادت میں گزاری، پھر خدا کا پیغام لے کر ایران کی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا۔ ایک جنگ میں بلخ میں مارا گیا۔ کوروش اعظم اور دارائے اعظم نے زرتشتی مذہب کو ایران میں حکمن نافذ کیا۔ کوروش اعظم اور دارائے اعظم نے زرتشتی مذہب کو ایران میں حکمن نافذ کیا، پھر یہ پورے ایران میں پھیل گیا۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ مذہب بھی عقیدہ توحید کا پیغام لے کر اٹھا، لیکن پھر اس میں ثنویت یعنی 2 خداؤں کا تصور داخل ہو گیا۔ ایک خدا اہورا مزدا یا یزداں، خالق اعلیٰ جو حق و صداقت اور نیکی کا خدا ہے، اور دوسرا اہرمن، بدی، جھوٹ اور تباہی کا خدا۔ ان دونوں میں ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب
आहवारा मजदा का पला भारी हो जाता तो दुनिया अमन व सुकून और खुशहाली का गहवारा बन जाती है, और जब अहरमन गालिब आता तो दुनिया फिस्क व फजूर से भर जाती है। लेकिन बिलआखिर खुदाई यज़दां को फतह हो गई लेकिन बिलआखिर खुदाई यज़दां की फतह होगी। इस मज़हब में आग को पाक और हर शय को पाक करने वाली चीज़ समझा जाता है। इसलिए इस मज़हब के मानने वाले हर वक्त अपनी इबादत गाहों में आग रोशन रखते हैं, बल्कि घरों में भी आग रोशन करते, और फिर शायद यही से इसमें आग की परस्तिश दर आई। अरब इन्हें मजूसी कहते हैं और इनके मज़हब को मजूसियत के नाम से पुकारते हैं। आजकल इस मज़हब के मानने वालों को पारसी कहते हैं। जैसे कि पहले बताया जा गया है कि ईरान अरबों का पड़ोसी मुल्क था और इसके असरात अहले अरब पर पड़ना एक फितरी बात है। इसीलिए ईरान और इराक की सरहद के करीब आबाद अरब ज़रतश्त के आतश परस्त मज़हब से मुतासिर ज़रतश्त आतश परस्त ज़रतश्त के आतश परस्त मज़हब से मुतासिर हुए। ये ईरानियों की तरह नेकी का खुदा यज़दा और बदी के खुदा अहरमन के कायल थे। ये लोग उमूमन आग की पूजा करते। हेरा की रियासत मजूसी अरबों के ज़ेर तसल्लुत थी। हेरा की जो रियासत थी वो मजूसी अरबों के ज़ेर तसल्लुत थी। मक्का में भी कुछ लोग दो खुदा मानते थे, एक नूर का और दूसरा जुल्मत व तारीकी का। खुदाए जुल्मत को फितना व फसाद और बुराइयों की जड़ मानते थे। उसके बाद दहरियत। अरब में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुशरिकाना अकायद को मानने से इनकार कर दिया था। ये लोग न तो बुत परस्त थे और न ही किसी आसमानी मजहब के पाबंद। अरब में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुशरिकाना अकायद को मानने से इनकार कर दिया था। ये लोग न तो बुत परस्त थे और न ही किसी आसमानी मजहब के पाबंद। वो खुदा और हश्र व नश्र के मुनकर थे। वो दुनिया को ही अजली और अब्दी ख्याल करते थे। इस तबका को दहरियत का पैरोकार कहा जाता है। कुछ लोग मुशरिकाना अकायद को मानने से इनकार करते थे, न तो बुत परस्त थे और न ही किसी आसमानी मजहब के पाबंद। वो खुदा और हश्र व नश्र के मुनकर थे, दुनिया को ही अजली और अब्दी ख्याल करते थे। इस तबकों को दहरियत का पैरोकार कहा जाता है। इसी तरीके से है दीन इब्राहीमी। मज़कूरा मज़ाहिब के मानने वालों के अलावा जज़ीरा नुमाए अरब में एक जमात ऐसी भी थी जो सिर्फ एक खुदा की इबादत करती थी और बुत परस्ती यहूदियत या नसरानियत के कायल न थी। ये लोग हनफी की जमा यानी खालिसतन एक खुदा के मानने वाले कहलाते थे। ये लोग कुरैशियों की बुत परस्ती को खाम ख्याली और अवहाम परस्ती से ताबीर करते थे। इनके बुतों पर चढ़ावे के जानवरों के गोश्त को ये लोग हराम जानते थे। कुछ मशहूर नाम हैं: नज़ार बिन माद बिन अदनान, कुरैश बिन किनाना, आमिर बिन ज़रब, वर्का बिन नौफल, कस बिन साइदा अयादी। इसी तरीके से हरब बिन उमैया,
ادہم ادہم ایشکری. یہ ہے دین حنیفی کے کچھ ماننے والے. نزار بن معد بن عدنان، قریش بن کنانہ، عامر بن ضرب، ورقہ بن نوفل، قس بن سعیدہ عیدی، حرب بن امیہ، ادہم اشکری وغیرہ. اس کے بعد ہے یہ تھے عربوں کے یعنی ادیان، عربوں کے یعنی مذاہب. اب ہیں عربوں کی معاشی حالت. جزیرۂ نمائے عرب کا بیشتر حصہ ریگستانوں اور صحراؤں پر مشتمل تھا. جزیرۂ نمائے عرب کا بیشتر حصہ ریگستانوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے. بارش کم ہوتی ہے، بڑی ندیاں نہیں پائی جاتی ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے ندی نالے پائے جاتے ہیں جہاں کبھی کبھار ہونے والی بارش کا پانی آ کر گرتا ہے اور کچھ زرخیزی کا سامان مہیا کرتا ہے. اسی طرح پہاڑوں کا پانی بہہ کر وادیوں اور نخلستانوں میں پہنچتا ہے تو اس سے شادابی و ہریالی پیدا ہوتی ہے. ایسی جگہیں جہاں بارش ہوتی اور زمین کسی قدر زرخیز ہوتی وہاں کھیتی باڑی کی جاتی تھی. بقیہ مقامات بنجر صحرا اور ریگستان تھے جہاں نہ تو کھیتی ہوتی اور نہ ہی چلنا پھرنا آسان ہوتا. اس وجہ سے قدیم زمانے میں عربوں کی معیشت تین چیزوں زراعت، تجارت اور غلہ بانی پر منحصر تھی. عربوں کی معیشت تین چیزوں زراعت، تجارت اور غلہ بانی پر منحصر تھی. یہ تین چیزیں ہیں جن پر عربوں کی تجارت کا دار و مدار تھا. زراعت ایگریکلچر، تجارت ٹریڈ اینڈ بزنس، اور غلہ بانی. پہلا ہے اب زراعت. یمن کی سرزمین سب سے زیادہ زرخیز تھی تو یہاں لوگ سینچائی کے لیے باندھ کر پانی روک لیتے تھے اور حسب ضرورت سینچائی کرتے. اس طرح انہوں نے کھیتی باڑی میں بہت ترقی کی تھی اور پھر ان کی تجارت بھی خوب پھلی پھولی. یہاں چاول، گیہوں، روئی اور کافی کی بہت اچھی کاشت ہوتی تھی. اسی طرح مکہ، مدینہ، طائف میں گیہوں، جو، کھجور، انگور کی کھیتی ہوتی. عرب میں سب سے اہم درخت کھجور ہے. کھجور اور دودھ کو مکمل غذا سمجھا جاتا تھا. بدوی عرب کا خواب ہوتا ٹو بلیکس یعنی واٹر اینڈ ڈیٹس یعنی پانی اور کھجور ہوتے تھے. مدینہ کی کھجور دنیا بھر میں سب سے عمدہ مانی جاتی ہے. مورخین نے مدینہ میں کھجور کی 100 سے زائد انواع گنایا ہے. خیبر، فدق وغیرہ علاقوں میں چاول، گیہوں، کھجور اور انگور کی اچھی کھیتی ہوتی. اسی طریقے سے تجارت. شوقی ضیف نے جاہلی دور کے معاشی حالت پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے جاہلی زمانے میں عربوں کی معاشی حالت کسی ایک خاص طرز کی نہیں تھی. جنوبی و مشرقی عرب اور حجاز کے نخلستانوں جیسے یثرب، خیبر، طائف اور وادی القرہ میں زراعت کی جاتی تھی. مکہ والوں کی زندگی کا انحصار تجارت پر تھا. مکہ والوں کے تجارتی قافلے بحر ہند اور بحر متوسط
میڈیٹرین سی اور انڈین اوشن کے درمیان اپنا تجارتی مال لے کر چلتے۔ اسی طرح خشکی میں شمال اور جنوب میں کچھ معلوم راستوں سے سفر کرتے۔ بحری اور بری دونوں سفروں میں ان کے ساتھ کچھ گائیڈ اور محافظ ہوتے جو انہیں راستوں میں بھٹکنے اور بحری اور بری ڈاکوؤں سے بچاتے۔ چنانچہ جنوب یعنی یمن، بحر ہند، مشرقی افریقہ سے لوبان، خوشبو، سندل، چمڑے، عدن کے قیمتی کپڑے، ہندوستانی مسالہ جات، افریقی غلام، گوند، ہاتھی دانت وغیرہ۔ اسی طرح وہ طائف سے کشمش اور بنو سلیم کے کانوں سے سونا لے جاتے۔ یہ سب سامان وہ بحر متوسط کے علاقوں میں لے جاتے اور وہاں سے اسلحہ، گیہوں، تیل، شراب، مختلف قسم کے سوتی اور ریشم کے کپڑے لاتے۔ دور جاہلی میں مکہ ایک بڑا تجارتی منڈی تھا۔ کعبہ سب سے بڑا صنم خانہ۔ لوگ اس کا طواف کرتے، اپنے بتوں کی عبادت کرتے۔ قریش مختلف قسم کے بازار اور میلے لگواتے، جیسے عکاظ کا بازار۔ یہ ادبی میلہ بھی ہوتا تھا۔ عکاظ سے قریب ہی ایک اور بازار لگتا جسے ذو المجاز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے بازار لگتے تھے، جیسے نجد کے شمال میں دومت الجندل، خیبر، ہیرا، ہجر یمامہ میں سہار اور دبا عمان میں، المشکر ہجر میں، شہر حضرموت، صنعا، عدن اور نجران کے بازار۔ یہ سب بازاروں کے کچھ متعین دن ہوتے، انہی دنوں میں لگائے جاتے تھے۔ قریش کے لوگ ان میں سے بعض بازاروں میں کمیشن ٹیکس بھی وصول کرتے۔ مذکورہ بالا باتوں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل مکہ سب کے سب مالدار تھے، بلکہ ایک بڑا طبقہ غریبوں، فقیروں اور غلاموں کا بھی وہاں رہتا تھا۔ اس کے بعد غلہ بانی۔ عرب چونکہ قبائلی زندگی گزارتے اور کچھ قبائل چلتے پھرتے رہتے، جہاں کہیں چارہ پانی ملتا ٹھہر جاتے اور جب پانی ختم ہوا وہاں سے نکل پڑے اور دوسرے جگہ جہاں چارہ پانی ملا ٹھہر گئے۔ سارے ہی عرب مویشی پالتے، خاص طور سے اونٹ اور بھیڑ بکری پالنا ان کی ضرورت اور ان کا اثاثہ تھا۔ البتہ چلتے پھرتے قبائل کی زندگی کا دار و مدار ہی غلہ بانی پر تھا۔ انہیں سے ان کو غذا ملتی اور وہی ان کی مال و جائیداد تھے۔ شوقی ضعیف لکھتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہوں جیسے تہامہ، نجد، صحرا نفوذ، وادی شام اور دہنا اور بحرین میں بدوی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی معیشت کا دار و مدار اونٹ اور بکریاں پالنا اور ان کو چرانا تھا۔ وہ زراعت اور صنعت کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے۔
اور صحرا کی آزاد زندگی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے۔ اس چیز نے ان کی زبان، ان کے رسوم و رواج سب کو محفوظ رکھا۔ ان کا کھانا بہت معمولی اور سادہ ہوتا۔ کھانا بہت معمولی اور سادہ، آزاد زندگی۔ اچھا ان کا کھانا بہت معمولی اور سادہ ہوتا، جیسے تھوڑا سا جو ان کے لیے کافی تھا۔ کھجور اور دودھ ان کی سب سے عمدہ غذا ہوتی۔ اسی طرح ان کا لباس ایک لمبا کرتا چگا، جس کو بیچ میں کمر کے پاس ایک عبا سے لپیٹ لیتے اور سر پر اقال باندھ لیتے۔ سارے ہی عرب جانور پالتے اور ان سے مختلف کام لیتے۔ سارے ہی عرب جانور پال لیتے اور ان سے مختلف کام لیتے۔ البتہ عربوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جس کی زندگی صرف اور صرف غلہ بانی پر منحصر تھی۔ پالتو جانوروں میں اونٹ، گدھا، کتا، تازی کتا، بلی، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ گھوڑا، عربی گھوڑا بہت مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے عرب بدوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ پانی مانگ رہا ہے اور دوسری طرف ان کا گھوڑا پیاسا ہے تو بدوی گھوڑے کو پہلے پانی دے دے گا۔ عربوں کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اونٹ کی تھی۔ یہ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ اونٹ بدوؤں کا صحرا کی کشتی، زمین کا دوست، اونٹ کا پالنے والا، شادی میں دہیز کا سامان، خون کا فدیہ اور جوئے بازی کا سکہ اور بدوی کی سب سے قیمتی دولت ہوتا۔ بدوی اس کی سواری کرتا، اس کا دودھ پیتا، اس کا گوشت کھاتا، اس کے کھال سے خیمہ بناتا اور بال سے کمبل، اس کا پیشاب اس کے لیے ٹانک اور اس کا گوبر اس کے کھاد کا کام کرتا۔ عرب اپنے آپ کو اہل البعیر وہ اونٹ والے کہنے میں فخر محسوس کرتے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر بدو اونٹ کے پیٹ سے پانی نکال کر پی جاتا۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں 1000 سے زائد الفاظ اونٹ کے لیے پائے جاتے ہیں۔ شاید اس کے بعد دوسرا لفظ سیف تلوار ہے، جس کے لیے عربی میں کثرت سے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اونٹ جاڑے میں 25 دنوں تک اور گرمی میں 5 دنوں تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ اونٹ جاڑے میں 25 دنوں تک اور گرمی میں 5 دنوں تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ جزیرہ عرب ہی دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ اونٹوں کی پرورش و افزائش ہوتی ہے۔ نجد کے گھوڑے، احسا کے گدھے، عمان کی اونٹنی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ نجد کے گھوڑے، احسا کے گدھے اور عمان کے اونٹنی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سیر و شکار اور لوٹ مار۔ عرب کی صحرائی زندگی بہت آسان نہ تھی، بلکہ بہت سی دشواریوں اور خطرات سے پر تھی۔ جنگلی جانوروں اور سانپ سے مدبیڑ،
قبائل قبائلی لڑائیاں، بلکہ کچھ نے تو لڑائی اور ڈاکہ زنی کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا تھا، اور پھر یہ تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے، ان کے سامان چھین لیتے اور مزے لے کر کھاتے اور غریبوں میں بھی بانٹتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ سیر و شکار بھی ان کے یہاں کافی اہم سمجھا جاتا۔ بہت سے لوگ ہرن، گاؤ کھر، یہاں تک کہ شیر و تیندوے کا شکار کرتے اور خوب فخر کرتے۔ اس کے لیے کچھ لوگ شکاری کتے بھی پالتے۔ ان کے کتوں اور جنگلی بیل اور گدھوں کے درمیان آئے دن خونی معرکے ہوتے رہتے۔ جاہلی شعراء کے کلام میں گھوڑے دوڑانے اور شکار کرنے کا خوب ذکر ہے۔ یہ لوگ جنگلی ہرن، جنگلی بکرے و بکریوں کا بھی شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ جنگلی ہرن، جنگلی بکرے اور بکریوں کا بھی شکار کرتے تھے۔ اس طرح ان عربوں میں سے کچھ لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ جانوروں کا شکار ذریعہ معاش جانوروں کا شکار بھی تھا۔ اس کے بعد ہے عربوں کی سیاسی حالات۔ جزیرہ عرب کے باشندوں کی زندگی عموماً قبائلی تھی۔ وہ آزاد زندگی گزارتے تھے، کسی طرح کے نظام حکومت اور بادشاہت سے نا آشنا تھے۔ مجموعی طور سے جزیرہ عرب میں کبھی کوئی حکومت نہ قائم ہوئی، البتہ ایران اور روم کے سرحدی علاقوں پر جیسے گسانسا اور مناظرہ کی حکومتیں، اور پھر یمن میں مختلف بادشاہتیں قائم ہوئی، لیکن حجاز وغیرہ میں کہیں بھی کوئی حکومت نہ بنی۔ آئندہ سطور میں انہی حکومتوں کا ذکر کریں گے تاکہ اس دور کے سیاسی حالات کا کسی قدر اندازہ لگایا جا سکے۔ جزیرہ عرب کی ریاستیں۔ جزیرہ عرب کے طبی حالات اس کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، شمال اور جنوب، جس کے درمیان بہت بڑا صحرا واقع ہے۔ جنوبی علاقے کے لوگوں نے شہری زندگی اختیار کر لیا تھا اور بڑی بڑی عمارتیں، قلعہ و برج وغیرہ تعمیر کر لیا تھا، یہاں تک کہ معارب جیسا بند بھی بنا لیا تھا، جس سے وہ سینچائی وغیرہ کا کام لیتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے عرب کے صحرا کو عبور کر کے شام و عراق تک ہندوستان اور افریقہ کا سامان پہنچاتے، اور وہاں کا سامان ہندوستان اور افریقہ، جبکہ شمال میں واقع نجد و حجاز میں زیادہ تر لوگ بدویانہ زندگی گزارتے تھے اور چارے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے۔ شام و عراق کی سرحدی علاقوں میں روم و فارس کے اثرات کی وجہ سے مدنی زندگی کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ وہاں چند نیم مختار عرب ریاستیں بہت مشہور ہوئی، جیسے گھسانی، ہیرا اور کندا کی ریاستیں۔ جنوبی عرب کے بارے میں بہت کم معلومات مہیا تھی، لیکن جب کھدائی ہوئی اور کنائس و قبور پر پائے گئے کتبات کو علماء لغات نے پڑھنے میں کامیابی حاصل کر لی تو بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ ان کتبات سے جنوبی عرب کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں محققین کو پتہ چلا۔ وہاں کے مختلف مذاہب، حکومتیں، سیاسی نظام اور بادشاہوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔
اس بات پر سب متفق ہے کہ جنوبی عرب میں 5 ریاستیں وجود میں آئی جنوبی عرب میں 5 ریاستیں وجود میں آئی حکومت معین جس کی راجدھانی جوف یمن کا شہر معین تھی حکومت معین جس کی راجدھانی جوفی یمن کا شہر معین تھی اس کے جنوب میں حکومت صبا جس کی راجدھانی معارب تھی صبا کے جنوب مغرب میں حکومت قطبان تھی جس کی راجدھانی تمنا تھی اور قطبان کے جنوب میں اوسانی حکومت تھی حکومت حضرموت وہی واقع تھی جس کی راجدھانی شیبوا تھی یہ تھی جنوبی ریاستیں اب اس کے بعد شمالی ریاستیں عرب کی شمالی ریاستیں جزیرہ عرب کی شمالی ریاستوں میں 3 بہت مشہور ہے گسانی ریاست ہیرا ریاست مناظرہ جس کو اور ایک نام ہے اور ریاست کندہ اب گسانی ریاست جو ہے گساسنہ نے اس ریاست کو مشرقی اردن کے علاقے میں قائم کیا تھا اس کا بانی جفنا بن عمر بتایا جاتا ہے یہ ریاست رومی سلطنت کے زیر اثر اور اس کی باج گزار تھی اس میں جبلہ حارث بن جبلہ وغیرہ مشہور بادشاہ ہوئے 4 صدی عیسوی میں حارث بن جبلہ کے عہد میں اس ریاست نے مجموعی طور سے عیسائی مذہب قبول کر لیا اس ریاست کے حکمرانوں نے علم و فن اور شعر و ادب کی خوب قدردانی کی نابغہ زبیانی آش قیس علقمہ الفحل اور حسان بن ثابت اس کے دربار سے وابستہ تھے اس کے بعد ہے دوسری ریاست ہیرا جس کو لکھمی ریاست مناظرہ بھی کہتے ہیں گساسنہ کی طرح قبیلہ لکھم بھی یمن سے ہجرت کر کے شام میں آباد ہو گیا اور اپنی حکومت قائم کر لی یہ ریاست ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھی اور اس کی باج گزار تھی ریاست ہیرا تہذیب و تمدن سے آراستہ ریاست تھی گساسنہ زیادہ متمول ترقی یافتہ اور شان و شوکت کی حامل تھی اس پر ایرانی مذہب اور تہذیب کا غلبہ تھا یہ ریاست بھی علم و فن کی بہت قدردان تھی حارث بن حلزہ اشکری عمر بن کلثوم تغلبی لبید بن ربیعہ نابغہ زبیانی اس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اس کے بعد تیسری ریاست شمالی عرب کی ہے ریاست کندہ قبیلہ کندہ نے اس ریاست کو گسانی و لکھمی ریاستوں کے درمیان شمالی نجد میں 4 صدی عیسوی میں قائم کیا یہ قبیلہ یمن سے ہجرت کر کے شمال میں آباد ہو گیا تھا اس کے مشہور حکمران حجر عاقل المرار نے نجد کے قبیلہ بکر و تغلب پر قبضہ کر کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا اس کا بیٹا حارث بھی بہت مشہور حکمران ہوا جس نے حرب بسوس کی جنگ میں بکر و تغلب کے درمیان صلح کروائی یہ ریاست بھی علم و فن کی سرپرستی کرتی اور شاعروں اور خطیبوں کو خوب نوازتی اسی طریقے سے ہے جنوبی ریاستوں میں ہے ریاست معین
یہ ایک مضبوط و مستحکم اور عربوں کی قدیم ترین حکومت تھی، ریاست معین، جس کا وجود 1000 صدی قبل مسیح میں پایا جاتا تھا۔ اس نے قطبانی اور حضرمی حکومتوں کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ بہت سے معینی کتبات حجاز کے دادان، حجر اور مدائن صالح میں پائے گئے، جن سے شمالی عرب کے ساتھ اس مملکت کے گہرے تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری جنوبی ریاست ہے ریاست سبا۔ 7ویں صدی قبل مسیح اس سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا، جب اس نے ریاست معین پر غلبہ حاصل کر لیا اور سارے اہم تجارتی مراکز پر قابض ہو گئے۔ بند بنانے اور آبپاشی کے نظام میں اس کو مہارت حاصل تھی، جس نے اس علاقے کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ سد معارب کا نام تاریخ میں بہت ملتا ہے۔ اس ریاست اور اس کی شادابی کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ تجارت کے تباہ ہونے اور سد معارب کے ٹوٹنے سے یہ ریاست تباہ ہو گئی۔ تیسری جنوبی ریاست ہے ریاست حمیر۔ ریاست سبا پر قبضہ کر کے اس ریاست کو عروج ہوا۔ اس ریاست کی ابتدا 115 قبل مسیح میں ہوتی ہے۔ حبشہ کی حکومت نے 4 صدی کے نصف میں حملہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا، جو قبضہ 20 سال تک دراز رہا۔ پھر حمیری ریاست دوبارہ قائم ہو گئی، لیکن یہ کمزور ریاست ثابت ہوئی اور شمالی بدوی قبائل اس پر حملہ آور ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمال کی جانب ہجرت کا سلسلہ جو سد معارب کے ٹوٹنے سے شروع ہوا تھا اب تیز تر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ ریاست عیسائیت اور یہودیت کی کشمکش اور رومی و سامانی حکمرانوں کی چپکلش کا میدان بن گئی، یہاں تک کہ اس کے حکمراں بازان اور یہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہاں اسلامی اقتدار قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے حجاز اور اہل حجاز۔ شمالی عرب میں حجاز بھی داخل ہے، لیکن اس کی دینی و سیاسی اہمیت کے پیش نظر یہاں خاص طور سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حجاز یعنی مکہ، یثرب، مدینہ اور طائف وغیرہ، یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم علاقہ رہا ہے۔ یہاں عام طور سے قبائلی زندگی تھی۔ البتہ قبیلہ قریش اور اس کے مختلف خانوادوں کو یہاں قیادت و سیادت حاصل تھی۔ ایک طرح سے وہ یہاں حکمرانی کر رہے تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے اور عرب قبائل ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ حج کے محترم مہینوں میں قبائلی جھگڑوں کو حل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ سد معارب کے ٹوٹنے کے بعد عرب تجارت اور دوسرے ملکوں سے تجارت میں یمنیوں کی جگہ حجاز اور خاص طور سے قریش نے لے لی۔ پھر قریش کے سرداروں نے ایرانی اور رومی بادشاہوں اور یمن کے حکمرانوں سے تجارتی معاہدے یا اجازت نامے حاصل کر لیے۔ اس طرح وہ بین العرب اور سرحدی ممالک کی تجارت پر کافی حد تک غالب ہو گئے۔ اسی وجہ سے عربوں میں ان کی قیادت و سیاست تسلیم کی جانے لگی اور ان پر ان کی ایک طرح کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے عربوں کے علمی حالات۔
दौरी जाहिली में अरबों में जो उलूम व मारिफ पाए जाते थे वो बहुत ही महदूद और नाकिस किस्म के थे। ये उनके तिजारती तजुर्बात पर मबनी थे, नाकिस किस्म के थे। ये उनके ज़ाती तजुर्बात पर मबनी थे। उनकी अकली और साइंटिफिक कोई बुनियाद न थी। चनाच वो लिखने पढ़ने को अपने लिए आर और अपनी हाफिजा के लिए दाग तस्वुर करते। घुड़सवारी, तलवार जनी और शेर व शायरी करना इनका सबसे इन सब का सरमाया था। शेर व अदब पर गुफ्तगू बाद में करेंगे, अलबत्ता महदूद तौर पर ही सही जो उलूम मारिफ उनके यहाँ राइज थे वो ये है। नंबर एक, इल्मुल अंसाब, यानी इल्म नसब नामा या शजर नसब का इल्म। अरब कौम का एक तुर्र इम्तियाज़ ये भी था कि वो अपना नसब नामा याद रखती और उसको याद रखने का बड़ा एहतमाम करती, जिसकी मिसाल दूसरी कौमों में नहीं मिलती। अरबों में कुछ लोग बाकायदा इसकी रिवायत करते और अपने बच्चों को भी याद कराते। इसमें कुछ लोगों को काफ़ी शोहरत भी मिली। इन्हीं में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो इल्मुल अंसाब के माहिर जाने जाते थे। अरब न सिर्फ अपने आबाओ अजदाद का शजर नसब याद रखते थे, बल्कि अपने जानवरों जैसे घोड़ों और ऊँटों के नसब नामे भी याद रखते थे। दूसरा, इल्मुन नुजूम, एस्ट्रोलॉजी। अरबों को सहरा नवरेदी, तिजारती असफार और बारिश के आने और रुकने के अवकात मालूम करने वगैरह ज़रूरियात से वो सितारों को डूबने, निकलने और चलने और साबित रहने के अवकात मालूम करते। इसमें कुछ लोगों को काफ़ी महारत भी थी। एक बदवी औरत से पूछा गया, अतारिफीन नुजूम? कालत सुबहानल्लाह अम्मा आरिफ हो अशबान अशबा अशबाहन वकूफ़न अला कुल्ल लैला, यानी क्या तुम सितारों के बारे में जानती हो? क्या तुम सितारों के बारे में जानती हो? तो उसने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या मैं इन सायों को नहीं जानती जो हमारे ऊपर हर रात पहरादारों की तरह खड़े रहते हैं। साइद बिन अहमद अलमुतवफ़ा 435 हिजरी ने लिखा है, अरबों को सितारों का बड़ा इल्म था। वो उनके डूबने और निकलने के औकात अच्छी तरह जानते थे। सयारों का भी इल्म था, उन्हें इससे बारिश का इल्म हो जाता। ये इल्म उन्हें अजहद तवज्जो और कसरत तजुर्बा से हासिल हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी रोज़ी रोटी के हसूल के लिए इसकी ज़रूरत थी। वह हक़ाइक़ के इंकिशाफ या उलूम में तजुर्बा की गर्ज से ऐसा नहीं करते थे। नम तीसरा इल्म, इल्म तिब। अरबों में दीगर फ़नून की तरह जड़ी बूटियों से इलाज करने का फ़न कदीम ज़माने से पाया जाता था। इसकी बुनियाद उनके तजुर्बात पर थी, जैसे आग से सिंकाई करना। इसी तरह मुख्तलिफ नबातात के खवास मालूम करके उनसे दवा का काम लेना है। इसी तरह इल्म जराहत से उनको अच्छी वाकफियत थी। वो खूब वो खराब खून हड्डी वो खराब खून हड्डी के ज़रिए वो खराब खून हड्डी के ज़रिए निकाल देते। इसी के साथ इनमें झाड़ फूंक और दीगर खराफात भी दाखिल हो गई थी। जैसे वो कहते थे, बदरूह मरीज के अंदर सरायत कर जाती है। इब्न खुल्दून ने लिखा है कि बदवी ज़िंदगी में इल्म तिब की बुनियाद ज़्यादातर कुछ लोगों के महदूद तजुर्बात पर मुनहसर
ہوتی ہے، اور یہ قبیلہ خاندان کے بڑے بزرگوں سے وراثتاً منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کچھ صحیح بھی ہوتی ہے، البتہ اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی۔ اس طرح کا طب عربوں کے یہاں بہت رائج تھا، اور اس سلسلے میں بہت لوگ مشہور تھے، جیسے حارث بن کلدہ۔ طب کی ایک شاخ بیترا یعنی طب حیوانات، خاص طور پر گھوڑوں اور اونٹوں سے متعلق بیماریوں اور ان کے علاج کا، جیسے اونٹوں کا خارش زدہ ہونا اور اس کے علاج کا طریقہ، گھوڑوں کے پیروں کی بیماری وغیرہ، اس میں بھی عربوں کو بڑی مہارت تھی۔ الفراست والقیافت الفراست والقیافت سائیکونمی اینڈ پامسٹری، یعنی ریت اور زمین میں نقوش پا کی پہچان کر کے آنے والے جانوروں کا پتہ کرنا، یعنی ریت اور زمین میں نقوش پہچان کر آنے والے جانوروں کا پتہ کرنا، جانوروں اور دشمنوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا۔ اس کی بدوی معاشرے میں خاص ضرورت تھی۔ اس کی مدد سے وہ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے جو ان پر حملہ کرتے، اور ان کے مال اور عورتوں کو ان کی غیر موجودگی میں اٹھا لے جاتے۔ الیافہ چڑیوں کے حرکات و سکانات سے شگون لینا۔ اس کے لیے بنو اسد اور بنو لہب بہت مشہور تھے۔ اگر چڑیا دائیں سے گزر جائے تو نیک شگون لیتے، اور بائیں سے گزر جائے تو بد شگون لیتے۔ چڑیوں میں خاص طور سے کوے سے زیادہ شگون لیتے۔ اقوال حکمت اور ضرب الامثال، کہاوتیں۔ حکمت سے مراد یہاں فلسفہ نہیں، جو کہ اسلامی دور میں رائج ہوا، بلکہ وہ مختصر اقوال جو کسی تجربہ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جملے کی شکل میں ظاہر ہوتے۔ جہاز کا کہنا ہے کہ قدماء میں جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی عظمت، مہارت، فصاحت و بلاغت، حکمت، ذہانت و فطانت کے لیے ان میں لقمان بن عاد، محاش بن دارم، سلیط بن کعب بن یربو، لؤی بن غالب، قس بن سائدہ، قصی بن کلاب ہے۔ ان کی یہ قدیم قدماء ہیں۔ ان کی عظمت، مہارت، فصاحت، بلاغت، حکمت، ذہانت و فطانت ہمیں یہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد ہے اور زبان آور خطیب اور حکم، یعنی فیصلہ کرنے والا، حکم کہتے ہیں فیصلے کرنے والے کو، زبان آور خطیب اور حکم کی حیثیت سے جو لوگ مشہور ہوئے، ان میں اقسم بن سیفی، ربیعہ بن حزار، حرم بن قطبہ، عامر بن ظرف، لبید بن ربیعہ وغیرہ ہے۔ لقمان حکیم کا عربوں میں خاص چرچا تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکمت و دانائی کی باتوں کو ایک مجلہ کی شکل میں کچھ لوگوں نے جمع کیا تھا۔ عربی ادب کی کتابیں اور ان حکماء کے اقوال سے بری پڑی ہے۔ بطور مثال چند اقوال یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ اقسم بن سیفی کا قول ہے،
مقتل الرجل بین فقیہ، اردو میں کہتے ہیں یہی زبان پان کھلائے اور یہی جوتا۔ اسی طرح عامر بن ظرف کا قول ہے رب ذراء لنفسہ حاسد سواہ، یا اسی طرح طرفہ کا ایک شعر ہے ارل عیش کنزا ناقصا کل لیلہ وما تنقص الایام والدہر ینفذ، میں دیکھ رہا ہوں کہ زندگی وہ خزانہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ زندگی وہ خزانہ ہے جو دن و رات کم ہو رہا ہے، جو دن و رات کم ہو رہا ہے، اور زمانہ بذات خود فنا کی طرف رواں دوا ہے۔ اور زہیر بن سلمہ کا قول ہے وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدِ امْرَأٌ مِّنْ خَلِيقَهْ وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تَعْلَمْ، کسی انسان کے اندر کوئی بھی خواہ ہو، اگرچہ وہ یہی سوچے کہ وہ لوگوں سے پوشیدہ رہے گی، لیکن ایک دن ضرور لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور قص بن سعیدہ فی ذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر ورأیت قومی نحوها یسأل الاصاغر والاکابر ایقنت انی لا محالہ حیث صار القوم صائر، پہلے جانے والے لوگوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، میں نے دیکھا کہ میری قوم کی سب چھوٹے بڑے دوڑتے ہوئے اس کی طرف یعنی موت کی طرف جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے بھی لا محالہ وہی جانا ہے جہاں میری قوم گئی۔ ادبی سرمایہ، دوری جاہلی میں عربوں کے ادبی سرمایہ کا ذکر یہاں ممکن نہیں، اس کے لیے ایک کتاب یا کم از کم ایک الگ مضمون کی ضرورت ہے۔ عربوں کے ادبی سرمایہ میں خطبے، وصیتیں، کہاوتیں، نصیحتیں اور سب سے اہم چیز شعر و شاعری ہے، جس کا لاسانی اور بہت قیمتی سرمایہ ہمیں ملتا ہے۔ اس دور کا سب قیمتی سرمایہ ملحقات ہے جو آج تک پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ 7 مشہور ملحقات ہے، یہ 7 مشہور ترین جاہلی شعراء کے قصائد کا مجموعہ ہے۔ ان کے نام ہیں امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمہ، نابغہ زیبیانی، العاش قیس، عنترہ بن شداد، طرفہ بن العبد اور عمر بن کلثوم۔ یہ تھی آج کا سبق۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم عربی زبان کا ارتقاء اور باقی چیزیں دیکھ لیں گے۔